وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حاضرین، آج یہ عید کا دن ہے. ہر قوم میں تیوہار منایا جاتا ہے اور ہر قوم مانتے ہیں. جیسے ہندوؤں کے یہاں ہے ہولی ہے، دیپاولی ہے اور کس قسم کے تیوہار ہے وہ سب مناتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں کے عرب کے لوگ تیوہار مناتے تھے. وہاں بھی تیوہار منایا جاتا تھا اور مناتے تھے. دو تیوہار مناتے تھے. دو تیوہار اسلام میں بھی آیا اور اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا اور بدل دیا اور اس کا نام رہ گیا عید اور بقرعید. عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ تیوہار وہ تیوہار ہے کہ جس تیوہار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نیزہ سورج نکالا چڑھ جاتا تھا تو یہ اس میں شروع کرتے تھے اور ایک نیزہ جب سورج کے اوپر چڑھتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ بہت بڑی شکریہ ہے کہ یہ تیوہار اس خوشی میں منایا جاتا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں. 12 مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر مہینہ رمضان کا ہے. اسی رمضان کے مہینے میں ایسی کتاب دی گئی جو ازلی ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اسی طریقے سے جو 7ویں آسمان پر یعنی اللہ کے پاس جو کتاب ہے وہی اسی کتاب کا نقشہ ہمارے سامنے ہے. یہ تو یہ کتاب پھٹ جاتا ہے اور جلانے والے جیسے دشمنان اسلام ہیں قرآن کو جلا دیتے ہیں تو جلانے والے جلا بھی دیتے ہیں، لیکن ہے وہی جو عرش اعظم پر ہے جو قرآن، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو اسی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اور کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یعنی یہ رمضان شب قدر میں اور یہ
ليلة القدر میں یہ اتارا، یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتایا، عام بتایا کہ شہر رمضان میں یعنی رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دیا کہ یہ شہر رمضان میں یہ شب قدر میں یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ یہی شب قدر جس پہ آپ لوگ جاگے بیدار ہوئے اور اللہ کے سامنے توبہ کیا، اللہ کے سامنے روئے اور یہ جائے اپنے گناہوں کا معاف کرا دیا۔ یہ مہینہ جو گزرا ہے ہر انسان کا، ہر مسلمان نے رویا گرایا اور دعا قبول ہوئی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن كان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن كان ليلة القدر۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کتاب جو سب سے افضل ہے یہی رمضان کے مہینے میں اتارا گیا اور یہی شب قدر میں اتارا گیا۔ اور اس مہینے میں جو جس نے روزہ رکھا وہ بالکل ماں کے پیٹ سے جیسا بے گناہ انسان پیدا ہوتا ہے، بے گناہ آج ہیں، سب کے سب نیک ہو کر کے آئے ہیں اور اپنے غلطیوں کا معافی مانگ کر کے آئے ہیں، آج صاف ستھرا ہو کر کے آئے ہیں اور شب قدر میں بیدار ہوئے۔ اور اپنے بدقسمت وہ ہیں کہ جس نے اس مہینے کو پایا اور اس مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرائی اور روزے نہیں رکھے، وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ آج کیا نئی بات ہو گئی، یہ آج آمین آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متلاقی تھے، وہ ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت کے خلاف یا فرض کے خلاف ہو جائے۔ تو پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور مہینے کو پا کر کے اللہ کو راضی اور خوش کر لے تو وہ بدقسمت ہے، وہ بدقسمت ہے اور اس نے اپنے ساری عبادت کو برباد کر دیا، یعنی وہ گنہگار ہے اور ہلاک ہو گیا۔ پھر فرمایا دوسرے پر رکھا تو کہا کہ جو شخص دوسرے دن پر رمضان وہ ہمارا نام آئے اور ہمارے نام پر درود شریف نہ پڑھائے
تو وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ ہم اپنے طرف سے نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ جو رمضان کے مہینے کو پا کے رمضان کو چھوڑ دے، رمضان کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور دوسرے پر بتایا کہ ہمارا نام آئے اور اس پر درود نہ پڑھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ کسی نے درود نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا بدقسمت ہے وہ شخص جس کو ماں باپ زندگی میں، ماں یا باپ یا دونوں اپنے زندگی میں پا جائے تو اللہ تعالی اس کا مقام بہت اونچا کر دیتے ہیں، اور جو نہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لے، انہیں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ یہ تین چیزیں کہیں تو یہ رمضان کی یہ فضیلت ہے۔ اور یہ کس مہینے میں؟ اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ تو محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ کس شخص پر اتارا گیا اس شخص کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں تو قریب قریب سبھی عالم ہیں، اور نہیں عالم ہے تو وہ ایسی قوم ہے جن کو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہے امام شافعی کے ہم ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہے امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہے امام مالک کے ہم رہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یعنی ان کے مقلد ہیں۔ اور یہ قوم تو ایسی قوم ہے جو اپنا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ امامت، رسالت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چھوڑ کر کے گئے اور وہیں رسالت ختم ہو گئی، لیکن امام یہ کا رتبہ یہ قیامت تک رہے گا، اور ہمیشہ امام رہیں گے۔ امام مہدی قیامت جب آئے گی تو قیامت کے وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو وہ بھی امام ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے۔ یہ امامت کا رشتہ ہمیشہ سے ختم ہوگا، ہمیشہ سے رہے گا۔ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے معجزہ دکھانا شروع کر دیا۔ کیا معجزہ دکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معجزہ دکھایا؟ آپ نے سنا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ جب ٹھیک 50 ایک بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اس سے 2 مہینہ پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، 2 مہینہ پہلے ہی انتقال ہو گیا، یعنی یتیمی کی حالت سے پیدا ہوئے۔ اور ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جب کسی کو دولت ملتی ہے
किसी को बादशाहत मिलती है तो उस वक्त आदमी बिगड़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 दिन पहले, क्या 50 दिन पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये अबरहा बादशाह, ये बादशाह था, इसका दिमाग खराब हुआ। काहे दिमाग खराब हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चाहे उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत चलती थी, वही उन्हीं को मानने वाले मुसलमान थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मानने वाला उसने क्या किया? उसने ये किया कि अबरहा ने ये सोचा कि हमारे मुल्क के लोग अरब का करके जाए, सऊदिया का करके करने के लिए जाए, मक्का का करने के लिए जाए, हम एक मकान यहीं वो बैतुल्लाह बना लें, यहीं काबा बना लें, और हमारे यहाँ के लोग यही तवाफ कर लिया करें, यही हज कर लिया करें। कितना बड़ा दिमाग, कितना बिगड़ा दिमाग। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम के पहले ही ये अल्लाह फरिश्तों ने बता दिया था, और बता दिया था कि 10,000 साल पहले फरिश्तों ने इस काबे का, जबकि काबा बना भी नहीं था, लेकिन उस जगह का तवाफ किया था। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए और जब समझ बूझ के लायक हुए और नबी बनाए गए, तो कहाँ पैदा हुए थे? आदम अलैहिस्सलाम लंका, यानी हिंदुस्तान में पहला नबी जो दुनिया में आया वो हिंदुस्तान है। लंका, आज लंका अलग है, नहीं तो पर ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। अबरहा का दिमाग खराब हुआ, और काहे खराब हुआ? एक शख्स था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब का मानने वाला, तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि जब उसने काबा बनवाया अपना और इबादत की जगह बनाया कि यही लोग तवाफ कर लिया करें, तो अल्लाह ताला ने उस आदमी ने कहा, जो मनचला था, उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा गलत काम किया है, तो पायखाना लिया और पायखाना ले जा करके पायखाना लेता है और ले जा करके उसके काबा में, और उसने जो बैतुल्लाह बनवाया था अपने ख्याल के मुताबिक उस पर छिड़क दिया और तमाम पायखाना लग गया। अब अबरहा उस पर गुस्सा हुआ और कहे वैसे ही नहीं चढ़ाए क्या कितना जो हमारे काबा के किसी ने आकर के बेइज्जती किया और इसको उसकी हुर्मत को बिठा दिया। वो तैयार हो करके और अल्लाह का तो जरा नहीं, वो चढ़ करके कि काबा को ढहा करके हम छोड़ेंगे, और चल दिया। काबा को ढहाने के लिए चल दिया, और चलने के बाद जब चल दिया तो हाथी, अरब में हाथी नहीं होती थी, वो हाथियों को लेकर के और उस पर सवार होकर के चला, और चलने के बाद जब चला तो अल्लाह ताला की ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं। अल्लाह जब चाहता है तो दुनिया को जिसको चाहता है मिटा देता है, जिसको चाहता है खत्म कर देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नबूवत का दावा किया, नबूवत का जब पैदा हुए तो किसके ये पैदा हुए
इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनके बाप महंत थे। तो उसने सोचा कि महंत थे तो ये पोती फारे पोती फार यही सबसे बड़ा पुजारी था। और इसने क्या किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ाना सिखाना शुरू किया। तो बताते थे कि ये सूरज है, ये सितारे हैं, ये हमारे खुदा हैं, इन्हीं के जरिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जो थे आज़र, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र यही महंत थे। ये बुत परस्त भी थे, बुत पूजते थे, लोगों से पूजवाते थे और बुत बनाते भी थे। ये बुत बनाते भी थे। तो नमरूद ने ये सोचा कि ये महंत है, ये कौम के, और कौम मर्द जो होते हैं कौम उनकी बात मानते हैं। अगर आज़र का लड़का अगर बिगड़ गया तो हमारी खुदाई खत्म हो जाएगी। सब उसको खुदा कहते हैं, हमारी खुदाई खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इसकी मुखालफत करने लगे कि ये सूरज का पूजा नहीं करना चाहिए, ये देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए, एक अल्लाह है उसी की पूजा करनी चाहिए और किसी की पूजा नहीं है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्न सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह के अलावा कोई परस्ती के लायक नहीं, वही पूजने के लायक है और उसके अलावा और कोई पूजने के लायक नहीं। इसी दुआ को कहा किया कुर्बानी में, जो कुर्बानी होती है ईद उल अज़हा में, उसके ज़बह करने के वक्त, उसको कुर्बान करने के वक्त ये दुआ पढ़ा जाता है। पढ़ करके ये क़यामत तक के लिए यह दुआ हो गया। तो मुहतरम दोस्तों भाइयों, अल्लाह ताला ने अबरहा जो बिगड़ा हुआ था वो जगाया और उसके काबे में पायखाना छिड़क दिया। उस पर वो गुस्सा हुआ और कहा हम बैतुल्लाह को गिरा के छोड़ेंगे, हम काबा को गिरा के छोड़ेंगे। और गिराने के लिए वो हाथी को लेकर हाथियों पर सवार होकर के चला। लेकिन किसकी ताकत? अल्लाह के सामने कौन ताकतवर है? कोई अल्लाह के सामने कोई ताकत नहीं। कहा तुम्हारे बड़े बड़े जानवर ये हाथी हैं, ये बड़े बड़े जानवर जो हाथी हैं। वो छोटी छोटी चिड़िया आई, क्या नहीं देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब है और उम्मत मोहम्मदिया को मुखातब इसमें किया गया कि कलम तर कैफा फाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या नहीं देखा तुम लोगों ने? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ऐ दुनिया वालों, क्या तुमने नहीं देखा कि जब तुम खुदा के नाफरमान हुए, अल्लाह के काबा को, अल्लाह के बैतुल्लाह को ढहाने चले, तो
اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج دیا اور وہ منہ میں کنکری لے کر کے چھوٹی چڑیا کتنی بڑی کنکری لے کر کے آئی اور لگے برسانے ہاتھیوں پر اور ان کے بڑے بڑے جانوروں پر اور لوگوں کے پر. وہ ہاتھی ختم ہو گئی، سب تحس نحس ہو گئی. لم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. لم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سب اسی میں ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. تو محترم دوستو، بھائیو، خدا کی قدرت کے سامنے تو یہ اس لیے ہم نے بتایا کہ ٹھیک 50ویں دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پہلے ہی دکھا دیا کہ ایک ہمارا نبی آئے گا اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوگی. اس کی وہ کیا ہوگا؟ یتیم ہوگا. بہت بڑا بادشاہ کا لڑکا نہیں ہوگا، وہ یتیم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے. اس کے بعد ماں کے گود میں آئے اور ماں نے اس کے پرورش کے 6 سال کے ہوئے اور 6 سال کے ہونے کے بعد یتیمی کی حالت میں دن گزارا اور جب 6 سال تو اللہ تعالیٰ عبدالمطلب گئے تھے اور عبدالمطلب نے جا کر کے کہ اپنے بہو کو بنو نجار، مدینہ میں ایک قبیلہ تھا بنو نجار میں بھی گئے بہو کو لانے. بہو کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پتوہ کا کہتا ہے. بہو کو لانے گئے اور لانے کے بعد راستے ہی میں بہو کا انتقال ہو گیا، یعنی آمنہ کا انتقال ہو گیا. ماں کا نام آمنہ تھا اور باپ کا نام عبداللہ. انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد ان کو وہیں دفن کر دیا. دادا نے عبدالمطلب نے وہیں دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد اپنے پوتے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لائے اور لانے کے بعد تو پالنے لگے. جب 10 سال 2 مہینہ 10 دن کے جب ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب کو بھی انتقال کرتے اور 2 مہینہ 10 دن کے جب ہوئے 8 سال ہے. 2 مہینہ 10 دن کے جب پیدا ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کے انتقال پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے. لیکن یہ پیدا ہونے سے انتقال ہونے سے پہلے ابو طالب کو بلایا. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-12 چچا تھے، لیکن ابو اور عبداللہ ایک والے تھے اور مختلف بیویوں سے تھے، اور جو چچا تھے مختلف ماؤں سے تھے.
لیکن یہ سگے تھے، یعنی عبد المطلب، ابو طالب اور عبداللہ، یہ ایک ماں سے تھے، یعنی سگے بھائی تھے، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں سگے بھائی تھے۔